اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا. اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستینی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں. بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے. مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں. اور شرابیوں کے درمیان، جواریوں کے درمیان، شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے، نمائش کر رہی ہے. کیوں بھائی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں؟ ادب سے کر رہی ہو، اچھی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیجوس ہے، دیجوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے. مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے. زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی. اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی. اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا. مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو. یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں. اے علی کے مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بے بے کر کے گالوں سے گر رہے ہیں. جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے. اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں. اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہو پر کوشا نظر آتی ہو. یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ
تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، ہم تو اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا،
तुम्हारे हुस्न को फूल की तरह जो हुस्न अल्लाह ने अता किया है उसको मल देने के बाद वो ऐसा गायब होगा कि फिर तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा। आजकल ये बातें भी सुनने में आ रही है कि ये चीज भी फैशन बनती जा रही है कि एक औरत शौहर के होने के बावजूद दूसरों की तरफ निगाह करती है या दूसरों के बहलाने फुसलाने पर, कभी जेवर के लालच देने पर, कभी दौलत की लालच देने पर, कभी कारों में और बाइक पर घूमने की लालच देने पर औरतें फिसल जाती है। दरअसल गलती औरतों की नहीं है, इसलिए कि ये बेचारी नाकिसुल अक्ल है, बहुत जल्दी किसी के फंदे में आ जाती है, बहुत जल्दी कोई ने इस्तेमाल कर जाता है, बहुत जल्दी कोई ने यूज कर लेता है। मगर मेरी बहनों, मेरी बात का बुरा न मानना, मैं तुम्हारे नबी का नवासा और तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ, मैं तुम्हारी खैरखाई के लिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ, वरना औरतें ये ना कहें कि मिंबर पर बैठकर हमसे ये क्या बातें कही जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें बुरी हैं, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुरी औरतें हैं तुम जाकर के उन औरतों को ये बातें बताओ ताकि वो इस्तेमाल होने से बच जाएं, ताकि वो गलत कामों से बच जाएं। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जवानी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, 10 से 15 साल तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास रहेगी। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का सबसे बड़ा जेवर औरत की शर्म और हया है। जो औरत जितनी बाहया है वो औरत उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ज्यादा मुकर्रम है। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर, अगर किसी दुनियादार इंसान की लालच में आकर तुम अपनी आबरू का सौदा कर बैठोगी, तुम अपनी इज्जत का सौदा कर बैठोगी, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया में इज्जत भी चली जाएगी और आखिरत में तुम जहन्नम का ईंधन बनोगी। और अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल कर रखा, अपनी हया को संभाल कर रखा और गरीब शौहर के साथ तुमने वफादारी के साथ अपने शौहर के साथ वफादारी की, तो नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने गरीब शौहर के साथ वफादारी के साथ रहती है, अपनी आबरू का सौदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अगर तुम बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होना चाहती हो सैयदा फातिमा के साथ, तो अपनी आबरू का सौदा न करना, किसी के लालच देने में न आना। ये जेवर क्या हैसियत रखते हैं, जेवरों की क्या हैसियत है, सोने चांदी की क्या हैसियत है, अच्छे लिबास की क्या हैसियत है, कारों की क्या हैसियत है, दुनियावी सवारियों की क्या हैसियत है। जब तुम्हारी मौत आएगी तो सुन लो, बुढ़ापे में मरना जरूरी नहीं है, जवानी में भी तुम्हें मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर, जब तुम्हें मौत आएगी, अगर तुमने अपनी हया को बेचकर जेवरात हासिल किए होंगे, यही जेवरात तुम्हारे बदन से निकाल लिए जाएंगे। अच्छे अच्छे लिबास तुमने जो जमा किए होंगे वो लिबास भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हें क्या पहनाया जाएगा, सादा सा सिंपल सा 2 गज सफेद कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहती है, वो कफन तुम्हारे बदन से लपेटा जाएगा। काफूर की वो गमगीन खुशबू तुम्हारे बदन से लगाई जाएगी। तुम्हारी सहेलियां आज जो तुमसे कहती है चल इस गुर्बत में क्या रखा है, इस गुर्बत में क्या रखा है, चल चल कर ऐश की जिंदगी गुजार। याद रखना, उन जालिमों की बात कभी मत सुनना। ए सैयदा फातिमा की कनीजाओं, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया था, नबी ने अपनी बेटी का निकाह ऐसे अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने को मौजूद न था। हजरत अली के में से मेरे आका कहते हैं, अली मैं फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अली ऐसे थे, उस वक्त उनके पास मेहर देने के लिए पैसे भी न थे, कपड़े पहनाने के लिए पैसे भी
نہ تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں, نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ, اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے. بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے, مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی. نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے, تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی. چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹھ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی. نبی کی شہزادی کے پیٹھ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو, نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی. تم تو 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو, نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاقے کرتی تھی. کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح, تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی, تہجد بھی پڑھتی, اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی. جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اے خاتون جنت کی کنیزاؤں تم مسلمان ہو, تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے, اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو, فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. ذرا سوچو تو صحیح, میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے. تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے, تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں. تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو. اور سنو, کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو, اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے. دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے. اور یہ بھی سن لو میری بہنوں, اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے, اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں. امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں,
اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو دوست تھے, دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی, ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے, مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا, اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا, تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی. وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا, آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی. لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی. ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے, تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے, آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے, یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست, میں نہیں بتا سکتا. آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے, اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن. میری بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو, شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے. وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے, میں نوجوان تھا, میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, میرے پاس حسن بھی تھا, میرے پاس دولت بھی تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا. جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے, وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا, ٹہل رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہی. میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے, مگر تم میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا. مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی, وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح, آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی. اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی, بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی. اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں, ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی, قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی. جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا, اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. لذت کے لیے گناہ مت کرو, یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے, اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا, انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو, اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی. تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو, تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے, تمہیں مرنا نہیں ہے, کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے. وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا, وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی. آخر کیا ہوا, ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا, سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا. ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے. میں مالدار باپ کا بیٹا تھا, میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا, کہا بیٹا تقسیم کرو. میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی.
میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا, میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا. میں نے جلدی جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو, اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا. لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئی ہو, آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان, تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں. میں ماں ہوں, میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے. اس نوجوان نے کہا اے لڑکی, میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا, تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر. لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان, اللہ سے ڈر. اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے, ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ, تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ. اتنا بدترین جرم ہے زنا. اللہ سے ڈر, تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا. لڑکی چلی گئی. جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا, اس کے بچے رو رہے. کہتے ہیں ماں, اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائے. میری بہنوں ذرا سوچو, ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا. لڑکی نے سوچا بچوں کی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے. اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے, بعد میں توبہ کر لوں گی. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی. یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں. ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا. کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے, ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی. گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے, فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا. پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا. محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے. تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی. مختصر عرض کر رہا ہوں, رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب, اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے, کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں. تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی, وقار ملا, زندگی ملی, میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے.
تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا
کہ مولا اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ اسی کا نام سچی توبہ ہے، اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو، اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں مرض سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گناہ مرض ہے، گناہگار مریض ہے، اگر تم مریض سے نفرت کرو گے تو گنہگاروں کا علاج کون کرے گا؟ میرے آقا نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا، ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی گنہگار کا گناہ اوپن کر کے اس کا مذاق اڑانے کا؟ تو میری بہنوں، اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی ہوئی پکڑی جائے یا کوئی عورت کسی کا گناہ تمہارے سامنے اوپن ہو جائے تو اس کی تشہیر مت کرنا، بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں محلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس رقاصہ کو نکال دو۔ اس زمانے کے لوگ کتنے حساس تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے نا، وہ عورت بدکارہ ہے نا، وہ عورت زنا کرواتی ہے، وہ عورت بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں ذوالنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی ختم ہوتی ہے، اس سے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، اس سے چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے، اس سے انسان بدنام ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ غرض کے زنا کی برائیاں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے۔ سارے لڑکوں کو شام ہی سے ذوالنون مصری نے رخصت کر دیا اور اس کی کنیز جب دروازے پر آئی تو ذوالنون مصری اس سے کہتے ہیں تیری مالکہ سے کہنا آج تجھ سے ملنے کے لیے ذوالنون آ رہا ہے، ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ وہ لرز گئی کہ حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کنیز نے آ کر بہرحال بتا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اتنی قیمت لے کر کے گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں، اب رات بھر تمہاری میرے قبضے میں ہے، رات بھر تمہاری میرے پاس ہے، جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا آج کی تیری رات میرے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ تو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا کے غسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے۔ اس لڑکی نے غسل کیا، لباس پہنا، وہ عجیب عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ذوالنون جیسا بوڑھا کیا کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ مصلی بچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آج ہم اپنی بیٹیوں کو لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا۔ ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوں سی بات کرتے ہیں، اب پرانی باتیں، روشن خیال بنو۔ لڑکیوں کو لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا۔
ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے. یاد رکھنا جب جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی. پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ ان چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو بدنامی ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے. اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات کیا یاد آ گئی تو عرض کروں. آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا؟ سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو، اللہ اکبر، نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو، فلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو. واللہ بیٹی ہے، بیٹی 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 کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے. پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. واللہ کیسی بات ہے، کیسی عظیم بات ہے. بیٹی جنت، یہ جنت ہے. لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے، بیٹی بیٹی ہو، آگ کی بیٹی نہ ہو.